نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فأغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. وقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت: عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. وقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بصرتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمكم دمي، يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم، من حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم، إنه مني وأنا منكم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور نعرہ صلوات سے نوازیں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم، دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم، اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم. اپنے دل میں انوار جعفری صاحب اپنے دل میں نعرہ صلوات سے نوازیں پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش خدمت ہے. دیکھیے، دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم، دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم،
اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم، اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم، جو چراغوں کو ہمارے دیتی ہے طول حیات، جو چراغوں کو ہمارے دیتی ہے طول حیات، پرچم غازی کے صدقے وہ ہوا رکھتے ہیں ہم، جو چراغوں کو ہمارے، جو چراغوں کو ہمارے دیتی ہے طول حیات، پرچم غازی کے صدقے وہ ہوا رکھتے ہیں ہم، باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، ایسے ہر انسان کی خاطر دل کھلا رکھتے ہیں ہم، باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، ایسے ہر انسان کی خاطر دل کھلا رکھتے ہیں ہم، یہ ہیں اہل بیت وہ ہیں دشمنان اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت وہ ہیں دشمنان اہل بیت، ان سے قربت اور ان سے فاصلہ رکھتے ہیں ہم، یہ ہیں اہل بیت وہ ہیں دشمنان اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت وہ ہیں دشمنان اہل بیت، ان سے قربت اور ان سے فاصلہ رکھتے ہیں ہم، ہاں ہمیں عباس غازی سے تمسک ہے نصیب، ہاں ہمیں عباس غازی سے تمسک ہے نصیب، یوں دلوں میں اس قدر جذب وفا رکھتے ہیں ہم، ہاں ہمیں عباس غازی سے تمسک ہے نصیب، یوں دلوں میں اس قدر جذب ولا رکھتے ہیں ہم۔ سرکار شعر پیش خدمت انوار جعفری صاحب دیکھیے گا، یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، اپنی نظروں میں علی کے نقش پا رکھتے ہیں ہم، یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، اپنی نظروں میں علی کے نقش پا رکھتے ہیں ہم، اور جن وسیلوں سے دعا ہوتی ہے فوراً مستجاب، جن وسیلوں سے دعا ہوتی ہے فوراً مستجاب، وہ وسیلے سب بفضل کبریا رکھتے ہیں ہم، جن وسیلوں سے دعا ہوتی ہے فوراً مستجاب، وہ وسیلے سب بفضل کبریا رکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے اس شعر کے لیے میں نے پورا سلام کا پیش خدمت ہے جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائے، دیکھیے گا کہ وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسول، وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسول، ناز ہے ہم کو کہ وہ مشکل کشا رکھتے ہیں ہم، وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسول، وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسول، ناز ہے ہم کو کہ وہ مشکل کشا رکھتے ہیں ہم، اور ہے میسر پرچم عباس غازی کی ہوا، ہے میسر پرچم عباس غازی کی ہوا، ہر دوا سے جو ہے بہتر وہ دوا رکھتے ہیں ہم، ہے میسر
پرچم عباس غازی کی ہوا، ہر دوا سے جو ہے بہتر وہ دوا رکھتے ہیں ہم۔ مقطع پیش خدمت ہے، دیکھیے، قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا۔ کیسے؟ قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا، نامہ اعمال میں اشک عزا رکھتے ہیں۔ قیمت خلد بری، قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر عطا، قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا، نامہ اعمال میں اشک عزا رکھتے ہیں ہم، نامہ اعمال میں اشک عزا رکھتے ہیں ہم۔ اور چونکہ آج کی تاریخ جناب قاسم سے منسوب ہے تو یہ تحسین کے اشعار کے بعد کچھ مبکی اشعار بھی لازمی ہوتے ہیں، حق تعزیت بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے پیش خدمت ہے، ایک نوحے سے اقتباس کے طور پر چند اشعار، 5-6 اشعار لے لیتے ہیں ہم۔ لاش قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، لاش قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، روح نکلی ہے بھتیجے کی چچا کے سامنے، لاش قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، روح نکلی ہے بھتیجے کی چچا کے سامنے، ام فروا کو ہے بیٹے کی جدائی کا ملال، ام فروا کو ہے بیٹے کی جدائی کا ملال، اشک ہیں آنکھوں سے جاری جسم ہے غم سے نڈھال، اشک ہیں آنکھوں سے جاری جسم ہے غم سے نڈھال، ماں کھڑی ہے قاسم گلگوں قبا کے سامنے، ماں کھڑی ہے قاسم گلگوں قبا کے سامنے، رن میں جانے کی تمنا دل میں ہے اتنی شدید، رن میں جانے کی تمنا دل میں ہے اتنی شدید، نصرت آقا میں اب یہ رک نہیں سکتا مزید، نصرت آقا میں اب یہ رک نہیں سکتا مزید، یوں بھتیجا سر جھکائے ہے چچا کے سامنے، لاش قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، جب چچا آیا تو زندہ وہ نہیں پائے گئے، جب چچا آیا تو زندہ وہ نہیں پائے گئے، اتنے گھوڑے میت قاسم پر دوڑائے گئے، جب چچا آیا تو زندہ وہ نہیں پائے گئے، اتنے گھوڑے میت قاسم پر دوڑائے گئے، لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں علقمہ کے سامنے، لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں علقمہ کے سامنے، اپنے بھائی کی نشانی دین کو کر دی عطا، اپنے بھائی کی نشانی دین کو کر دی عطا، ایک بھتیجے کا بھی راہ حق میں نذرانہ دیا، ایک بھتیجے کا بھی راہ حق میں نذرانہ دیا، سرخ رو مولا ہوئے اپنے خدا کے سامنے، سرخ رو مولا ہوئے اپنے خدا کے سامنے، لاش قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، روح نکلی ہے بھتیجے کی چچا کے سامنے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، جیسا وعدہ کیا تھا کل کے جہاں مجلس ختم ہوئی وہیں سے آج شروع کریں گے، تو آج وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ بات ہماری شفاعت پہ ہو رہی ہے، اور شفاعت تک بات کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شفاعت پر تو کوئی کلام ہے نہیں نا کسی کو، اگرچہ کہ بعض لوگوں کو ادھر بھی وہاں بھی کلام ہے، لیکن بہرحال اکثریت قاطع مسلمانوں کی اس بات کی قائل ہے کہ اللہ نے یہ اختیار اپنے آخری نبی کو دیا ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر ختمی مرتبت صرف آپ کی ذات گرامی کو نہیں بلکہ دیگر انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کو یہ حق حاصل ہے، ان کے اوصیاء کو بھی یہ حق حاصل ہے، اولیاء اللہ کو بھی یہ حق حاصل ہے، ائمہ طاہرین کو بھی یہ حق حاصل ہے، اور جناب عام مومنین کو بھی یہ حق حاصل ہے، شہداء کو بھی یہ حق حاصل ہے، اور صدیقین کو بھی یہ حق، وہ صدیقین جن کا قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے، جن کے لیے کہتے ہیں کونوا مع صادقین، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں آگے، ایسا ہے کہ چلیے پہلے ایک دو روایت پیش کر دیتے ہیں، پھر ادلہ یعنی دلیل قائم کریں گے، اس کے بعد پہلے روایت پیش کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلی روایت جو ہے وہ کنز الامال کی بھی ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب میں بھی 30,000 سے آگے کے نمبر ہیں، شفاعت کی جتنی حدیث ہیں، اب ایک کے نمبر کیا بتاؤں آپ کو، بہت ساری روایات ہیں وہاں، اس میں بھی یہ روایت مل جائے گی آپ کو، اور ہمارے یہاں تو ہے ہی، بہار میں بھی ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے، جہاں جب شفاعت کا ذکر ہے، اصول کافی میں بھی جہاں شفاعت کا ذکر آتا ہے وہاں یہ روایت موجود ملتی ہے۔ اسی طرح سفینۃ البحار میں بھی بہت ساری ہمارے کتابوں میں، پھر ان کے حوالے سے اور بے شمار جگہوں پہ اس کا حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ پہلی روایت جو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ثلاثۃ یشفعون عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں 3 ایسے گروہ یا 3 ایسے افراد یا 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں شفاعت کا حق حاصل ہے، فیشفعون، اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ 3 گروہ ہیں، ثلاثۃ عند اللہ، جن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، ثلاثۃ یشفعون عند اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق رکھیں گے، فیشفعون، اور ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الانبیاء، ثم العلماء، ثم الشہداء۔ سب سے پہلے انبیاء کا گروہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، پھر علماء کا، اور پھر اس کے بعد شہداء کا۔ اب یہ 3 تو ہے نا بھائی، کنز وہاں بھی 3 تو ہے نا، یہ 3 طبقے تو ملے ہیں، تو علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اہل علم میں کہاں راسخون فی العلم بھی آگے نا، سب آگے، لیکن چلیں ابھی اور وضاحت کیے دیتے ہیں۔ شہداء بھی آگے سب پہ، شہداء کو بھی اللہ یہ حق دے گا، کیونکہ شہید کو یہ حق کیوں ملے گا شفاعت کا؟ شہید کو اس لیے حق ملے گا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ شہید وہ نہیں ہوتا جو اچانک مارا جائے، کیونکہ یاد رکھیے شہادت کے مراتب ہیں، شہادت کے درجے، یقیناً جو تحصیل علم کے لیے نکلا، موت آ گئی تو وہ بھی شہید، ایک مفہوم کا ہے، لیکن وہ ایسا شہید تو نہیں کہ اس کو جناب ہم غسل بھی نہ دیں، کفن بھی نہ دیں، یوں ہی دفنا دیں۔ جو میدان جنگ کا شہید ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے، اس کی نماز تو ہوتی ہے، باقی اس کے لیے غسل و کفن کی ضرورت، وہ اسی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے۔ کہاں دوسرے بھی ہیں، شہید کا ثواب ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو کفن نہ دیں، ہم ان کا غسل نہ کریں۔ ایسے کوئی مظلومانہ طریقے سے بیچارہ مار دیا گیا، بے شک شہید کا درجہ رکھے گا، یعنی شہید کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس شہید کے برابر تو نہیں ہے نا جو میدان جنگ میں جانتا ہے کہ اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو تو معلوم ہے نا کہ مار دیا جاؤں گا، تو اسی یقین کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے شہادت کے لیے میدان جنگ میں۔ تو وہ اس لیے میں نے کہا کہ درجہ بندی ہے، بے شک حصول علم کے لیے جو حاصل کرنے جا رہا ہے، راستے میں موت آ جائے تو وہ بھی ایک شہید کا مقام رکھتا ہے۔ حلال روزی کمانے کے لیے نکلا، بچوں کے لیے موت آ جائے،
خدا نہ کرے راستے میں، تو وہ بھی ایک شہید کا ایک درجہ رکھتا ہے. کوئی ظالم کے ہاتھوں مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید کا درجہ رکھتا ہے. جیسا ہوتا ہے دہشت گردی میں مومنین مار دیے جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں؟ شہید کے درجے میں ہے نا. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کفن نہ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کو غسل نہ کریں. تو غسل و کفن کریں. تو بس مطلب کیا ہے کہ وہ جو شہید ہے وہ شہید الگ مقام رکھتا ہے، اسے اللہ حق شفاعت دے گا. کیوں؟ کہ وہ جب میدان جنگ میں جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے نا کہ بھائی مار بھی دیا جاؤں گا، شہید بھی ہو جاؤں گا، شہادت کے شوق میں آگے جا رہا ہے، شہادت کے شوق میں چلا جا رہا ہے، لہذا اس کا مقام سب سے بلند ہے. ہاں کچھ مراحل ایسے ہیں کہ جن میں اگر انسان وہ مختلف مقامات ہیں کہ جس میں مار دیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو شہداء کے برابر مقام ملے گا، جس کی ہلکی سی تشریح میں نے کر دی. لیکن ان کا غسل بھی ہوگا اور کفن بھی ہوگا. حتیٰ کہ جو میدان جنگ میں زخمی ہو جائے، بعد میں آ کے کچھ عرصے کے بعد اس کا دم نکل جائے تو اس کا بھی غسل و کفن ہوگا. وہ شہید وہی شہید ہے جو میدان جنگ میں مارا جائے وہیں شہید ہو جائے، نہ اس کا غسل ہوگا نہ اس کا کفن ہوگا. یہ ایک مسئلہ بھی جہاں جہاں سنے مومنین ان کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو پروردگار عالم نے اس لیے اس شہید کو یہ مقام دیا کہ یہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کی نصرت کی ہے نا. جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا، مدد کرے گا. اور بس اسی لیے ان کو یہ حق دیا گیا کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. کل میں نے مثال بھی دی تھی نا، ایک معصوم بچوں کو بھی حق شفاعت حاصل ہے نا. معصوم بچوں کو بھی حق شفاعت اللہ نے دیا، بعض مقامات پہ، ہر جگہ نہیں، بعض مقامات پہ اللہ نے معصوم بچوں کو بھی حق شفاعت دیا ہے. ایسا ہے. اچھا اب آئیے ماں باپ کے بارے میں. ماں باپ کا حق کیا ہے؟ دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا. فتویٰ قاضی خان میں یہ فتویٰ موجود ہے، کئی جلدوں میں ہے، کہیں 3 جلدوں میں، کہیں اس کی تشریح کر دی گئی 4 جلدوں میں، کہیں 6 جلدوں میں. بہرحال تو یہ کیونکہ نقن صاحب نے فتوے کو، سید العلماء سید علی نقوی نقوی صاحب علیہ اللہ مقامہ نے اس فتوے کو کیونکہ نقل کیا، میں انہی کے حوالے سے اس فتوے کو نقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں. دیکھیں اب شفاعت کہاں تک جاتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ شفاعت کہاں تک پہنچتی ہے. پھر اس کے بعد وہ روایات جو آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا مسئلہ کیا ہے شفاعت کا. ہایا آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. اس نے کہا بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ پریشان ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حور العین کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں اور جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں. جنت کی چوکھٹ نہیں، دروازے کی چوکھٹ پہ، جنت کے دروازے پہ سجدہ کر رہا ہوں اور حور العین، وہ جو جنت میں ملیں گے حور العین، اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں. حضور مسکرائے کہ اچھا خواب ہے، جاؤ اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دو اور ماں کے قدموں کو بوسہ دو. اچھا یہاں ذرا سا روکنا چاہتے ہیں اپنے سامعین کو، جو ناظرین جو بھی دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو روکنا چاہتے ہیں. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ اب یہ حضور فرما رہے ہیں اور یہ فتویٰ قاضی خان اور تقریباً تمام جہاں بھی ماں باپ کے حقوق ہیں سب جگہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. آج تک کسی مفتی نے یہ بات نہیں کی کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا شرک ہے. کہا شرک؟ کوئی فتویٰ بتا دے میں کسی نے کہا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا، ماں کے پیروں کو چومنا شرک ہے؟ کیوں نہیں کہتا بھائی شرک ہے؟ ان کے قدموں کو جھک جانا، قدموں کو چومنا کسی نے کہا؟ آج تک کسی نے نہیں کہا. باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شرک ہے، استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شرک ہے، استاد کے پیروں کو چھونا شرک ہے. آج تک کسی مفتی نے نہیں کہا، بلکہ اس مفتی کے شاگرد بھی اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے نا؟ کسی نے آج تک کہا شرک ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو شرک اور شکر کا فرق سمجھ میں نہیں آتا. جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی ادنا سی جزا یہ ہے کہ اس کے تم ہاتھوں کو جب چومو گے تو شرک نہیں ہوگا، شکر ہوگا. جس نے تمہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، باپ ہو یا استاد ہو، معلم ہو، جو بھی ہو، ماں ہو، اس کے قدموں کو چومنا، اس کے قدموں پہ سر رکھنا شرک نہیں ہوتا، شکر ہوا کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہمارے احباب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرک اور شکر میں اور شک میں فرق نہیں کر پاتے. شک الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، شکر الگ چیز ہے. یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پتہ نہیں کہ نامعلوم کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. کہ جاؤ گھر جاؤ، باپ کی پیشانی کو بوسہ دو، ماں کے قدموں پہ سر رکھ دو. وہ بیچارہ رنجیدہ ہو گیا، کہتا ہے حضور میں کہاں جاؤں، میرے تو ماں باپ ہی دنیا میں نہیں ہے، تو مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا. تو
میں کیسے باپ کی پیشانی کو بوسا دوں؟ کہا کوئی بات نہیں، جاؤ ان کی قبر پہ چلے جاؤ، ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اور باپ کی قبر کے سرہانے کو بوسا دو، ماں کی قبر کے پیتانے کو بوسا دو، یعنی جس طرح پاؤں ہوتے اس طرح بوسا دو۔ کہتا اردو میں تو قبر وبر بھی نہیں معلوم، تو زمانے جاہلیت میں پتہ نہیں کہاں مر گئے قبرستان بھی نہیں پتا کہاں دفن ہوں گے، تو عرصہ ہو گیا زمانے جاہلیت، حالت کفر میں مرے۔ زمانے جاہلیت کا مطلب کیا ہوا؟ حالت کفر میں مرے نا۔ اچھا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں اس سے؟ جا گھر چلا جا، گھر جا کے 2 لکیریں بنا دے، یعنی 2 خط کھینچ دے، گھر میں 2 خط کھینچ، ایک کو ماں کی قبر قرار دے دے، ایک کو باپ کی قبر قرار دے دے۔ اب وہاں نہ قبر ہے نہ قبرستان، حضور فرمانے کے شبیہ بنا دو۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ پھر وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے یہ قصہ، یہ حقوق والدین میں فتویٰ قاضی خان 250 سال پرانی کتاب ہے بھائی، جس کے حوالے آج تک ہمارے برادران دیا کرتے ہیں، یہ وہاں ہے موجود، اور نقن صاحب جیسا عالم اس کو نقل کر رہا ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں کہ 2 لکیریں کھینچ دے، ایک کو باپ کی قبر قرار دے دے، ایک کو اچھا جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سرانے کو بوسا دے، جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے پہتانے کو بوسا دے۔ تو بتا دیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو یہ حق دے رکھا ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا بھی کریں گے، راضی بھی ہو سکتے ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب عام انسان، ہم جیسے گناہگار انسان کے ماں باپ کو اللہ نے یہ حق دے دیا کہ وہ مرنے کے بعد ہم سے راضی بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے بندو جو خدا کے، یعنی جس کے لیے خدا نے یہ کائنات خلق کی ہے، جو مقصود کائنات ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جب کہہ رہا ہے کہ علی سب کچھ ہے میرے بعد سوائے نبی کے، یار آئیے نہیں ابھی دلیلیں بھی دینا شروع کرتے ہیں نا، ابھی تو ہم نے مقدمہ بنا لیا، ابھی مقدمہ قائم کر دیا نا کہ اتنا تو ہو گیا، چلو اچھا اب اس کو بھی کوئی نہیں مان، اچھا نہ مانیے آپ، آگے چلتے ہیں۔ حضور کو تو مان لیا، حضور کی شفاعت کو مان لیا، ماں باپ کی شفاعت کو مانا، بچوں کی شفاعت کو مانا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مرنے والے اگر کسی کام کے نہ ہوتے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں کبھی حکم نہ دیتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں کسی مفسر میں یہ ہمت نہیں ہوئی 1400 سال میں کہ لکھ دیتا کہ زندہ ماں باپ کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، یہ آیت پڑھتے رہو ان کی بخشش کے لیے، یہ آیت پڑھتے رہو اپنی بخشش کے لیے، اور پکارتے رہو کہ پروردگار میرے ماں باپ پہ اپنی رحمت نازل فرما، رحم فرما، جس طرح سے کہ جب میں کچھ بھی نہ تھا وہ میری پرورش کرتے رہے، جس طرح سے کہ وہ میرے رب بنے رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پالنے والے۔ اب یہ رب کی تشریح ہم کئی بار کر چکے کہ جب اللہ کے لیے آئے تو رب حقیقی، اور ماں باپ کے لیے آئے تو رب مجازی، یعنی پالنے والے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے پالنے کا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ماں باپ کو بنایا ہے۔ لیکن ہاں اب اگر کوئی اور زیادہ مقراتیت جھاڑتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ماں باپ کو بھی تو رب کہا، لہٰذا دوسروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو اچھا صرف اتنا بتا دو کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ کو رب کہتے ہو کیا؟ کبھی ابا کو رب کہا؟ کبھی ماں کو رب کہا؟ نہیں کہہ سکتے نا، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو کہو نا، نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں، تبادر کیا ہوگا، تبادر ذہنی کیا ہوگا، اگر میں رب کہوں گا تو سننے والا کیا سمجھے گا، لہٰذا وہاں بھی نہیں کہا جاتا، اس لیے نہیں کہا جاتا، معنی کی تعویل کچھ بھی کر لو، سننے والا جو سمجھے گا اس کے ذہن میں کیا آئے گا، اچھا یہ فلاں کو رب کہہ رہا ہے، لہٰذا اس لیے نہیں کہا جاتا، اس لیے عقل کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہیں چلتے ہیں، ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں کہ معصومین نے کیا سمجھایا ہے ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب چلی بات کو لے کر آگے چلیں، اب ایک اور پہلے حدیث پیش کر دیں، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں ہر ایک کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور ضرور بے ضرور کروں گا، اور صرف میں نہیں کروں گا، میرے ساتھ علی بھی شفاعت کرے گا، میرے ساتھ میرے اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، اور سب کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔
اچھا، پھر اس کے بعد ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اور پانچویں امام سے بھی، دونوں اماموں سے نقل کی گئی روایت، واللہ لنشفعن، اللہ کی قسم ہم ضرور بھی ضرور شفاعت کریں گے. یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں آیت آئی نا، تاکید بالتاکید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور، لام بھی تاکید کے لیے اور نون تاکید ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، وہی یہاں پر ہے، واللہ لنشفعن، ضرور بھی ضرور ہم شفاعت کریں. اور 2 بار قسم کھاتے ہیں معصوم، واللہ لنشفعن، واللہ لنشفعن فی المذنبین من شیعتنا، وہ جو ہمارے چاہنے والوں میں، ہمارے دوست داروں میں جو گناہگار ہوں گے ہم ان کی ضرور شفاعت کریں گے، ضرور شکایت کریں. حتی تقول اعداءنا اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں جب یہ دیکھیں گے کہ ایسے شفاعت ہو رہی ہے، غول کے غول جا رہے ہیں، غول کے غول جا رہے ہیں جنت میں، تو حسرت سے دیکھ کر پکار اٹھیں گے. یہ ایک سورہ شعراء کی 100ویں اور 101ویں مختصر سی آیت ہے، اس کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے معصوم نے بیان فرمایا تھا کہ واللہ لنشفعن، واللہ لنشفعن، ضرور بھی ضرور اللہ کی قسم ہم شفاعت کریں گے، اللہ کی قسم ہم شفاعت کریں گے، فی المذنبین من شیعتنا حتی تقول من اعدائنا اذا رأوا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ان کی شفاعت ہو رہی ہے، ان کی شفاعت کرنے والے غول کے غول، غول کے غول، دستے کے دستوں کی شفاعت چلے جا رہے ہیں، تو حسرت سے دیکھیں گے اور کہیں گے، جب اس چیز منظر کو دیکھ کہیں گے کہ کاش فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے ہی نہیں ہے. یعنی بریکٹ میں کیا، کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا، ان سے دشمنی کی زندگی میں یہ شفاعت کر رہے ہیں، اور جن سے دشمنی کی ان کی شفاعت ہو رہی ہے، جن کے نام پہ دشمنی کی وہ شفاعت کر رہے ہیں، جن سے دشمنی کی ان کی شفاعت ہو رہی ہے. فما لنا من شافعین ولا حمیم و صدیق، اور نہ ہی ہمارا کوئی دل بند، ولا صدیق و حمیم، اور ہمارا کوئی دل بند دوست نہیں، ہمارا کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے یار و یاوری کرے، ہماری یاوری کرے، ہماری شفاعت کرے. کہ یہ ہے، اس معصوم فرماتے ہیں یہ ہے ان آیات کی تفسیر، کہ جب یہ دیکھیں گے، ہمارے دشمن جب دیکھیں گے قیامت کے دن کہ ہم کس طرح اپنے چاہنے والوں کی سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کریں، تو حسرت سے دیکھ کر کہیں گے کاش ہمارا بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، اب آ جائیں، اب یہ میں نے روایت بیان کر دی آپ کے سامنے، اب آگے چلتے ہیں، بات کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں کہ اب مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک روایت ایسی ہے جس کے راوی کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ایک ہی روایت، باقی اور کوئی روایت. ایک روایت ہے اور ایک واقعہ ہے. واقعہ ہے مباہلے کا. واقعہ کون سا ہے؟ لیکن مباہلے کو بھی دیکھنے والے صرف مدینے کے تھے نا. کس نے دیکھا؟ لیکن آج تک کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا، ہے نا. کوئی بھی تفسیر لکھنے والا ہو، کوئی بھی لکھنے والا، سب نے لکھا واقعہ یہ جس نے تفسیر لکھی. باقی تو بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ترجمہ کیا، حاشی میں بھی ڈنڈی ماری، لکھا ہی کچھ نہیں، بس بیان کرتے ہوئے چلے گئے نا. لیکن سب جانتے ہیں کہ واقعہ ایک ہی ہے، مباہلہ کا. آئے مباہلہ کی تفسیر میں وہی ہے، واقعہ مباہلہ. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ واقعہ مباہلہ کی تردید کرتا. لیکن واقعہ مباہلہ کی نقل کرنے والے بھی صرف مدینے کے ہیں نا، یعنی دیکھنے والے صرف مدینے کے لوگ. ایک روایت ایسی ہے کہ جس کے راوی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور صرف مدینے کے نہیں ہیں، پورے عالم اسلام کے ہیں، پورے عالم اسلام کے. جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہے وہاں کے راوی موجود ہیں. لہذا بڑی حسرت سے لوگ سن رہے تھے کہ مدینے کی روایات میں تو گڑبڑ کر دی، مکے کی روایات میں تو گڑبڑ کر دی. اب یہ غدیر خم کے میدان میں 1,24,000 کے سامنے جو بیان ہو رہا ہے اس کی تردید کیسے کر دیں، اس کو رد کیسے کریں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کی تردید کیسے کر دیں، اس کو رد کیسے کر دیں؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ 1,24,000 راوی اللہ کے رسول نے روکا، 3 دن تک روکا. اب کہیں گے 3 دن تک کیوں روکا بھائی؟ ایک جملہ کہنا تھا کہہ دیا سنا دیا؟ نہیں، اس لیے روکا 3 دن تک. اللہ کے بندو، جب مبارک بات دلوانی تھی تو کیا 1.25 لاکھ آدمی 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے کیا؟
2 گھنٹے میں چلے جائیں گے مبارکباد دے کے، نہیں خیمہ لگوا دیا تھا، علی اندر بیٹھے، جاؤ مبارکباد دیتے ہوئے جاؤ، بیعت کرو، مانو علی کو مولا مانتے ہوئے جاؤ، ہے نا؟ ایسے ہی ہوا نا. تو 1.25 لاکھ آدمیوں کو کتنا وقت لگے گا؟ لہٰذا اللہ کا رسول چاہتا تھا کہ اتنا وقت لگے، ان کو دیر لگے، تاکہ جب یہ اپنے شہروں میں جائیں تو لوگ پوچھیں گے دیر کیوں ہوئی، تو پورا واقعہ سمجھ آ گئی، تاکہ فوراً یاد بھی آ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا حاضرین غائبین کو پہنچا دینا، جو یہاں پر نہیں ان کو بھی پہنچا دی. کیا پہنچایا تھا؟ پیغام کیا تھا جس کے لیے روکا اللہ کے رسول نے؟ کہتے ہیں اتنی بات تھی بس. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی. عجیب ہے، بڑے بھولے بن گئے آپ، بڑے سادے بن گئے. اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے سارے حاجیوں کو روک دیا. تو نہ معلوم کتنی بار اللہ کا رسول اعلان کر چکا تھا، مواسات میں، مواخات میں، شب ہجرت میں، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، کہاں کہاں علی کو کیا کچھ نہیں کہا، علی کے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے. اور اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل کی صدا بھی گونجی تھی، لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ. یہ تو تاریخوں میں بھی جملہ آ گیا. کیا کسی نے کہا، کیا سنی آواز گونجی تھی ایک میدان فضا میں، آواز گونجی تھی کہ جب ذوالفقار نازل ہوئی ہے. خیر چلو نہ مانو تو ہر ایک کو مشکوک بنا دیا نا، ساری حدیثوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. اب یہاں کیا کریں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے روکا تھا کہ معنی بدل سکتے ہو، مفہوم بدل سکتے ہو، لفظ میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکا. قیامت تک لفظ گواہی دیں گے کہ جو تشریح کرنی ہے وہ رسول کو سامنے رکھ کے کرنا، رسول کے مقام کو. رسول نے پہلے اقرار لیا تھا، النبی اولی بالمومنین من انفسہم، ایسے ہی ہے نا کہ پہلے اقرار لے کے بتاؤ اللہ کا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، ہے نا؟ بات وہی کریں گے. شفاعت کی یاد رکھیے گا، اس کے لیے تو مقدمہ بنا رہے ہیں کہ شفاعت کس کی ہمیں ثابت کرنی ہے. یہی تو آپ سے بات ہوئی تھی شروع میں. اب یہ اقرار لیا اور پھر یہ بھی اقرار لیا، بتاؤ سب کچھ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچا دیا تم تک جو آیا تھا؟ ہاں بالکل پہنچایا. سب نے اقرار کیا، آمنا صدقنا، بالکل آپ نے پہنچا دیا. آواز بھی آ رہی، ہاں بھی آواز بھی آ رہی. اور خود بھی اتنے اوپر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پالانوں کا ممبر بنا کے کہ ہاں بھائی کوئی ایسا تو نہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھ رہا. نہیں جی سب دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں کسی کو آواز نہیں آ رہی. اچھا فرش نہیں بچھایا گیا تھا، فرش بچھاتے تو لوگوں کو اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی. پتھریلی زمین ہے نا، اور کانٹے بھی، تو نیند کہاں سے آئے؟ بیٹھا نہیں جا رہا تو نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، پتھر بھی چبھ رہے ہیں، ایسے ہی تھا نا. اب وہ الگ بات ہے کہ کسی کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کسی کے دل میں کانٹے چبھ رہے تھے. اچھا جملہ ہے، ہمارے بہت بڑے پرانے زمانے کے خطیب گزر گئے، ان کا جملہ ہے، لیکن چلیے ہم نے کہا نقل کر دیں مومنین کے استفادے کے لیے. تو یہ ہو رہا تھا وہاں. لیکن فرش نہیں بچھانے دیا اللہ کے رسول نے، دریا نہیں بچھانے دی، قالین نہیں بچھانے دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، تاکہ سوگ جاگے رہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نیند آ گئی تھی، تھکا ہوا تھا، پیدل چلا آ رہا تھا، میں سو گیا. نہیں، وہاں زمین ایسی کہ نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، جلدی سے جو کہنا ہے حضور فرمائیں تو پھر ہم آگے جائیں. اب جب حضور نے سارا اقرار لیا تو اب بازو مولا کائنات کا تھام کر کہتے کہ من کنت مولا. میں کئی مقامات پہ عرض کر چکا ہوں کہ عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس کا میں مولا، ہے نا؟ یہی ہوگا، کوئی شک نہیں. جس کا میں مولا نہیں. من کبھی سوال کے لیے بھی تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سوالیہ بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے تلقین میں ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، من ربوں کا، کون ہے تمہارا رب، من نبیوں کا، من اماموں کا، من رسول، ہے نا سب؟ ایسے ہے نا. یہ من سوال کے لیے بھی آتا ہے، عام طور پہ بھی آتا ہے. من ہوا، کون ہے بھیا؟ من ہے، کون ہے یہ؟ ایسا ہی ہے نا، من آتا ہے جاندار کے لیے. تو اب اس کو سوالیہ کر دیجئے نا. فرض کر لیجئے کہ اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے. فرض کر دیجئے کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، من کنت مولا، کس کا میں مولا. اب سوالیہ ہو گیا. اب مطلب بالکل آسان ہو گیا. اس کو سوالیہ کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. من کنت مولا، جیسے اللہ کے رسول یہ سوال کے بتاؤ کس کا میں مولا. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ رسول کس کے مولا. اپنے برادران سے ہمارا سوال ہے، اپنے برادران سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے، پہلے آپ یہ طے کیجئے، بعد والے کو چھوڑ دیجئے، علی مولا کو چھوڑ دیجئے، پہلے یہ بتائیے کہ رسول کس کے مولا. جو غدیر خم میں موجود ہیں صرف انہی کے مولا، یا نہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک کے مولا؟
مانے یا نہ مانے، مولا تو سب کے، صرف ان کے مولا مسلمانوں کے مولا یعنی کل کے مولا، صرف جو موجود ہیں ان کے مولا، جو آنے والے ان کے مولا، جو گزر گئے ان کے بھی مولا۔ من کن تو مولا، کس کس کا میں مولا بتاؤ نا بھائی، کس کس کا رسول مولا؟ تو خود بخود زبانیں ہلیں گی نا اور سر جھکا کے کہیں گے کہ ہاں بھائی جہاں تک بھی ہے جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب کا مولا ہے رسول۔ من کن تو مولا، کس کس کا میں مولا؟ تب آدم کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نوح کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابراہیم کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسحاق و اسماعیل کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ موسیٰ کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ داؤد کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سلام اللہ علیہم اجمعین، ایک بار میں نے کہہ دیا صلوات اللہ علیہم اجمعین، سب کے لیے کہہ دیا۔ جناب داؤد کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جناب سلیمان کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جناب یوشع بن نون کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جتنے بھی انبیاء نام لیتے چلے جائیے، جو جو یاد ہے آپ کو، جناب دانیال، جناب ادریس، صلوات اللہ علیہم اجمعین، تمام انبیاء پر درود و سلام ہو ہمارا۔ تو بتائیں ان سب کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ من کن تو مولا کا ترجمہ کرنا، سوال جواب چاہ رہا ہوں، کس کس کا میں مولا؟ اللہ کا رسول یہ پوچھا کس کس کا میں مولا؟ تو بس سرکار جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہوگا۔ اب آپ کی جو مرضی مولا کا معنی کر لیجئے، لیکن یہ طے ہے کہ جیسا مولا رسول ہے ویسا مولا یہ علی ہے۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے گا محمد علی۔ کس کس کا میں مولا؟ اب جواب آ گیا کس کس کا میں مولا۔ بس جس جس کا میں مولا، جو مجھے جیسا مولا مانتا ہے ولی کی بات نہ کیجیے، آپ ہم سے رسول کی بات کیجیے۔ آپ کے نزدیک رسول کیسا مولا ہے بتائیے نا، کیسا مولا ہے؟ تو جیسا مولا رسول ہے نا ویسا ہی مولا علی ہے۔ اسی لیے جانتے تھے لوگ، لہذا معاذ اللہ علی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ جتنے بھی ان کے درست کرتے نا باطل عقیدے کہ ہم جیسا رسول سے دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ اگر یہ صرف علی کو کہیں گے تو یہ ساری روایات آڑے آ جائیں گی جو رسول نے فرمائی۔ لہذا علی کی دشمنی میں معاذ اللہ مقصود کائنات کے مقام کو یہ کم کرنے لگتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، سوائے الا لا نبی من بعدی، سوائے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں۔ اور علی نے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ حفاظت کی بات ہے، لہذا ختم نبوت کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ غدیر خم جو ہے ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل ہے۔ اور جن کے پاس غدیر خم نہیں ہے، جو غدیر خم بیان نہیں کرتے، وہاں دیکھ لیجئے کیسے کیسے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے، سارے آتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر خم کو سمجھے ہی نہیں۔ غدیر خم ہی کے دن تو ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ہاں جیسا میں مولا ہوں ویسا یہ علی مولا ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جیسا میں مولا، اور تو کوئی شرط رکھی نہیں۔ اب حق شفاعت رسول کو ہے کہ نہیں؟ لہذا رسول نے جہاں بھی اپنے حق شفاعت کا اعلان کیا، ساتھ میں علی کے حق شفاعت کا اعلان اس لیے کیا کہ دھوکہ نہ کھا لینا، دھوکے میں مت آنا۔ فیشفع علی ویشفع اہل بیتی، بس یہ میرے علی جو ہے یہ بھی شفاعت کرے گا اور میرے اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، ویشفعون، اور ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو جب اسی لیے اس پر سب کا اتفاق رسول کی شفاعت پہ۔ اب جب یہاں پر آ جاتی ہے بات، اب یہ معنی میں ڈنڈی کیوں مارا کرتے ہیں؟ پھر ماننا پڑے گا کہ علی کو بھی وہ اختیار حاصل ہے۔ تو کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خود ہی اپنی آخرت میں شفاعت کے دروازوں کو بند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی شفاعت کس کی ہوگی؟ کل میں نے عرض کر دیا کہ جو مومن نیک اپنے اعمال کے ذریعے سے جائے گا، اس کو تو جناب جیسا کل میں نے مثال پیش کی، اس کو تو خود حق شفاعت ہوگا، اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں، بلکہ پروردگار عالم تو اس کو شفاعت کا حق دے گا کہ تم اپنے ساتھ جاؤ اور کسی کی بھی شفاعت کر لے۔ لیکن جو ویسے مومن ہوں گے مذنبین، تو شفاعت کی ضرورت تو ہے نا بھائی، جیسے کون کرے گا شفاعت، کیسے کرے گا؟ چلیے آخری بات انشاءاللہ آج بھی جہاں ختم کریں گے کل وہیں سے شروع کریں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن کیسا دن ہوگا؟ جب
ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کیوں بلایا جائے گا امام کے ساتھ؟ یوم ندعو کل اناس، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، اور نص قرآنی ہے یہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کے امام کے ساتھ نہ بلایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پیچھے تو جائے گا نا، جہاں امام جائے گا وہاں امام کے ساتھ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر صرف عمل کی بنیاد ہے ہر چیز کی تو بس انسان کو بلا لیا جائے، اس کے عمل پہ فیصلہ کر دیا جائے، جاؤ، ایسی ہے نا۔ اگر صرف بس یہ قرآن کی آیت بتا رہی کہ نہیں، صرف عمل کافی نہیں ہوگا، بلکہ جس کا اتباع کرتے رہے ہو دنیا میں اس کو بھی بلایا جائے گا، وہ مذہبی امام ہو یا سیاسی امام ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کے پیچھے عملی طور پہ تم چلتے رہے ہو اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو کیوں بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ اسی کے ساتھ محشور کر دیا جائے گا نا، جاؤ اس کا اتباع کرتے تھے، یہ تمہارا چلو اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور پھر جس کا جیسا امام ہوگا، اب جب امام معصوم کے پیروی کرتا ہو ان کے پیچھے آئے گا تو اس امام کی پیروی میں یاد رکھیے صرف اس بنا پر کیونکہ امام برحق کے ساتھ رہا، اس امام برحق کی شفاعت پر اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ بے شک گناہگار تھا لیکن اس نے حق کا ساتھ دیا۔ کس کا ساتھ دیا؟ حق کا ساتھ دیا۔ اس لیے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تاکہ جہاں امام جائے گا وہاں وہ چلا جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے ہر امام کے بارے میں کہ کس امام کا کیا مقام ہوگا اور کیا مقام ہونا چاہیے، ورنہ امامت کا ذکر نہ تھا قرآن مجید میں نا۔ اور اس کے یہیں سے ہم انشاءاللہ کل بات کا آغاز بھی کر دیں گے، ختم کریں، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن اب ذہن میں رکھیے بھائی، اب کیونکہ تسلسل قائم رہ گئے ایک کے بعد ایک مجلس۔ شفاعت کا حق ہے، اگر یہ شفاعت کا حق نہ ہوتا تو یاد رکھیے کربلا میں ایک یقین کی منزل ہوتی ہے نا، ایک یقین، اس یقین کی منزل پر تھے لوگ، اس یقین کی منزل پر تھے لوگ، جانتے تھے کہ تھوڑی دیر میں یہ تکلیف چند لمحوں کی ہے، چند لمحوں میں یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، تلوار لگے گی، گردن تن سے جدا ہو جائے گی چند لمحوں کے بعد، لیکن اتنا یقین ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے امام کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یقین کی بات ہے نا، بلکہ وہ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے نا باطل اماموں کی حمایت میں، زندہ باد زندہ باد کر رہا ہوتا ہے، قاتلوں، دنیا کے سفاک ترین، جیسے یزید کے بارے میں کہ اگر کوئی کہے کہ یزید ہمیں جلانے کے لیے، بعض اوقات وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو شیعوں کو جلانے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ہمیں جلانے کے لیے اپنی جہنم کھڑی کر رہے ہو، ہمیں جلانے کے لیے اپنی جہنم کھڑی کر رہے ہو۔ ہم تو دعا دیتے ہیں بھائی، اگر یہ تمہارا امیر ہے تو الہی آمین کا اسارے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جہاں یزید جائے وہاں تم جاؤ۔ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ دعا کیوں دی، بد دعا کیوں دی؟ ارے بھائی تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ امیر یزید زندہ باد، جب امیر یزید زندہ باد تو اللہ کرے جہاں امیر یزید جائے وہاں بھی تو ہی وہیں چلا جائے، سارے کے سارے وہاں چلے جاؤ۔ یہ نعرہ لگاتے ہو تو آمین کہو نا بھائی، پھر ہم تو تمہارے مطلب کی دعا دے رہے ہیں، تو ہم جب تمہارے مطلب کی دعا دیں تو پھر تم ناراض ہو جاتے ہو کہ یہ دعا کیوں دی، یہ تو بد دعا ہے، تو بد دعا ہے تو ہی تو نعرہ لگا رہا ہے کہ یزید میرا امیر ہے، تیرا یزید امیر ہے، تو ہم تو دعا کر رہے ہیں پروردگار اسی کے ساتھ تجھ کو لے جائے، تو وہاں پہ آگے پھنس جاتے ہیں۔ یعنی بغض اہل بیت، بغض تشیع، خود جہنم کا سودا کر رہے ہو، بغض علی میں، بغض اولاد علی میں یزید کے پیچھے جانے کو تیار ہو، یعنی علی کی ضد میں جہنم میں جانے کو تیار۔ اندازہ لگائے تو کیسے ہوں گے وہ 72 کہ جو اس دور میں جب یا تو لوگ یزید کے ساتھ ہیں یا ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، اس وقت یہ 72 نکل کر آئے، اور جانتے کیسے وفادار تھے۔ ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی بیان کیا، مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ناچیز اختلاف کا حق رکھتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، ایک مسئلہ بیان کیا ہے مگر فتویٰ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں پیاس کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ جو جتنی دیر تک زندہ رہا اس کی پیاس زیادہ تھی، جو پہلے شہید ہو گیا اس کی پیاس کم تھی اور سیراب ہو گیا جام کوثر سے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ہمیشہ، ایک پہلو یہ رہا ہو شاید آپ کی نظر سے، ہماری نظر سے، کہ جو پہلے گیا اس کی پیاس کم، جو دیر سے گیا اس کی پیاس زیادہ، لیکن نہیں، انصار حسینی کو پیاس کے آئینے میں مت دیکھو۔ پیاس مسئلہ نہیں تھی عاشور کے دن، عاشور کے دن انصار حسینی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی زندہ ہو اور آل محمد میں سے کسی پر زخم آ جائے، بنی ہاشم میں سے کسی پر زخم آ جائے، ہاشمیوں میں سے کوئی شہید ہو جائے،
اولاد رسول میں کوئی زخمی ہو جائے، اولاد علی میں کوئی زخمی ہو جائے، وہاں تو یہ عہد و پیمان کیا تھا نا شب عاشور، سب نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو، عہد کرو کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آل رسول پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ بڑا ویژن ہے نا، یہ بڑا کینوس ہے نا، جب اس پر دیکھیں گے پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ غیرت اور حمیت کا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب کوئی بنی ہاشم کا نکلنے کی کوشش کرتا تھا میدان میں، آڑے آ جاتے تھے انصار، مولا یہ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ زندگی رہی کل بیان کریں گے جناب، پرسوں علی اکبر کے باب میں، شہادت علی اکبر کے باب میں بیان کریں گے، لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے یہ نکلنے نہیں دیتے۔ ہاں ظہر کے بعد جب تمام انصار جام شہادت نوش کر چکے تو پھر جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ آپ جانتے ہیں کیسے کیسے تھے، ہونہار اور نونہال بھی۔ شب عاشور ایک بچہ اپنی ماں سے عہد و پیمان کر رہا تھا اور ماں اس سے عہد و پیمان لے رہی تھی، اور ماں بیوہ ہے، جناب ام فروا، جناب حسن کے اور بھی بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے قاسم جس کو خاص کربلا کے لیے حسن نے ہدیہ کیا تھا۔ اور جب جناب امام حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے قاسم، 1 سال 1.5 سال 2 سال، تو آپ نے ایک تعویذ یعنی ایک وصیت لکھ کے باندھ دی تھی۔ ایسا وقت جناب فرما سے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا میرے بھائی پر، حسین پر، تو دیکھو قاسم کو میدان میں جانے دینا ہوگا، میرا بھائی جانے نہ دے تو میری وصیت یہ دکھا دینا، وصیت پہ عمل کرنا ہوگا میرے بھائی کو۔ یہ ہے قاسم۔ اور شب عاشور ماں عہد و پیمان لے رہی کہ میرے لال تیرے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری پوری کرتے، میں دکھیاری بیوہ، کل مجھے سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے۔ اور جناب قاسم اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرما رہے ہیں کہ میں چچا عباس کا شاگرد ہوں، پر صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیے جو میرے بابا پہ الزام لگا ہوا ہے جنگ سے جی چرانے کا، میں اس الزام کو کیسے صاف کرتا ہوں، کیسے دوں۔ بے چینی سے قاسم انتظار کر رہے کہ کب میدان میں جاؤں، کب میدان میں جاؤں۔ صبح ہوئی، جب قاسم آتے تھے تو شب عاشور ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، اور وہ یہ ہوتا کہ جب جناب سید الشہداء ہر ایک ناصر کو اپنا اپنا مقام شہادت دکھا، اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے، تو بار بار یہ بچہ سامنے آتا تھا، پنجوں کے بل کھڑا ہوتا تھا تاکہ میرے مولا مجھے دیکھیں، میرے چچا مجھے دیکھیں، اور مولا ہر بار رخ پھیر لیتے تھے۔ جب سب کے مقامات دکھا چکے، مقام ہے شہادت، تو پھر یہ بچہ سامنے آیا اور کہتا ہے چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کیسا پاتے ہو شہادت کو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ اب حسین کہتے ہیں میرے لال، نہ صرف یہ کہ تیرا نام ہے بلکہ تیرے معصوم بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت۔ گھبرا جاتے ہیں قاسم، گھبرا کر کے چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں گھس جائیں گے؟ یعنی قاسم کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خیموں میں چلے جائیں۔ حسین نے تسلی دی نہیں میرے لال نہیں، بلکہ میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لاؤں گا قتل گاہ میں، میدان میں، مقتل میں، اور ظالم کے تیر سے تیرا بھائی، تیرا یہ معصوم بھائی شہید ہو جائے گا۔ قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں کوئی خیموں میں داخل نہیں ہوگا۔ اب قاسم کو کیسے بتائیں کہ عصر عاشور کے بعد صرف خیمے میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر آگ بھی لگا دیں گے، اور صرف خیموں کو آگ نہیں لگائیں گے بلکہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھینیں گے، اور میرے لال قاسم صرف چادریں نہیں چھینیں گے بلکہ بازوؤں میں رسن باندھ کر بازاروں میں پھرائیں گے۔ صبح ہوئی، انصار حسینی اپنا عہد و پیمان پورا کر کے جا چکے، قاسم آتے ہیں بار بار، حسین اجازت نہیں دیتے، ماں کی خدمت میں روتے ہوئے آئے قاسم کہ مادر گرامی چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے گلے سے لگا کے کہا نہیں میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ بازو پہ بندھی ہوئی وصیت کو کھولا، قاسم کو دیا، جا اپنے چچا کو جا کر دیتے۔ بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین نے آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ اب تحریر کو جب کھول کر پڑھا تو اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ قاسم کو گلے سے لگا کے دیر تک روتے رہے۔ بس یہی تو لکھا ہے نا وصیت میں کہ بھائی حسین میرے قاسم کو روکنا مت، یہ خاص ہدیہ ہے کربلا کے لیے، اسے میدان میں جانے دینا۔ اپنے ہاتھوں سے سجایا، قاسم کو لے کر آئے۔ اتنے کم سن تھے قاسم کہ جب گود میں اٹھا کے سوار کرایا تو دونوں پیر ٹکتے نہیں تھے رکعت، کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار رکھتے تھے اور کبھی دوسری طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے۔ حسرت سے دیکھا عباس نے، کہا بیٹا ذرا دھیان سے، مسکرا کے کہتے ہیں قاسم چچا جان آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، میدان میں آئے، رجز پڑھی،
کہ جو نہیں جانتا وہ جان لو، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں اس حسن کا پوتا ہوں، اس حسن کا لال ہوں جس پر جنگ سے جی چرانے کا الزام ہے۔ آؤ میرے تلوار کی کاٹ دیکھو، مجھ سے جنگ کرو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں، میں کس کا لال۔ رجس سنی، ارزق شامی کو حکم دیا، جو سب سے بڑا پہلوان ہے ابن سعد کے، پسر سعد کے لشکر میں، ارزق شامی کو حکم دیا، جا اس بچے کا سر نوجوان کا سر قلم کر کے لیا۔ اس نے معاذ اللہ بڑی حقارت سے دیکھا قاسم کو، 4 بیٹے بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ پسر سعد سے کہتا ہے کہ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا؟ اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا، جا اس نوجوان کا سر کاٹ کے لیا۔ وہ نوجوان آگے، اس کا بیٹا آگے بڑھا، قاسم نے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کیے، جہنم کا راستہ دکھایا، اور پلٹ کر دیکھا، سب جنگ دیکھ رہے ہیں نا، حسین، علی اکبر، عباس، سب قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں، پلٹ کر داد طلب نظروں سے دیکھا، حسین نے مرحبا کہا، عباس نے مرحبا کہا، علی اکبر نے مرحبا کہا، خوش ہو گیا قاسم۔ اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا، دوسرے بیٹے کو حکم دیا، جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ جب دوسرا بھائی پہنچا، حسین نے قاسم نے اس کو بھی ایک ہی وار میں جہنم رسید کیا۔ تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، جب 4 بیٹوں کو جہنم بھیج چکا قاسم، تو اب ارزق دیوانہ وار پاگلوں کی طرح قاسم پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ ادھر ارزق کو آتے دیکھا، عباس نے گھبرا کے کہا، قاسم ذرا دھیان سے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ علی اکبر نے ہوشیار کیا، اور حسین کا عالم تو یہ کہ سجدے میں چلے گئے، معبود اصغر کا لاشا، قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں اس کو شکست نہ ہو۔ ادھر قاسم نے اپنے آپ کو تیار کیا، جنگی حربہ استعمال کیا، ایک ہی وار سے اس کے 2 برابر کے ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر جب مڑ کر دیکھا، حسین نے جب سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھا کہ قاسم نے ارزق کو جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ اب پھر حسین شکر کے سجدے میں چلے گئے، لیکن عزیزو اب جب سجدہ شکر سے حسین نے سر اٹھایا تو اب قاسم نظر نہیں آیا۔ ارزق کے قتل ہوتے ہی پسر سعد نے لشکر کے حملہ عام کا حکم دیا لشکر کو کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ سارے لشکر کو کاٹ کر پھینک دے گا، سب مل کر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم مقابلہ کرتا رہا۔ مقاتل میں ہے کہ 40 کے قریب شامیوں کو واصل جہنم کیا، درجنوں کو زخمی کیا۔ آخر کہاں تک لڑتا، زخموں سے چور جب ہو چکے، جب گرنے لگے گھوڑے سے، آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے، یا اماں ہو ادرکنی، میرے چچا میری مدد کو آؤ، میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ حسین کسی کی آواز پر ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے ہیں۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے۔ ارے قاسم درمیان میں ہے لشکر کے، قاسم درمیان میں ہے سپاہیوں کے۔ حسین اور عباس نے حملہ کیا کہ قاسم کو کسی طرح بیچ سے نکالا جائے۔ میدان صاف ہوا، حسین نے اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا۔ ادھر فضہ نے خیموں میں خبر دی، بیویوں آؤ، فضہ کے ام فروہ کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، ام فروہ کا لال آ رہا ہے۔ ام فروہ نے یہ خبر سنی، شکر کا سجدہ بجا لائی، مطمئن ہو کر بیٹھی ہے کہ میرے بیٹے کا لاشا حسین لے کر آئیں گے۔ ادھر حسین نے ابا کو بچھا دیا، کچھ ادھر سے اٹھا رہے ہیں، کچھ ادھر سے اٹھا رہے ہیں۔ ارے ماں انتظار میں ہے، اے مولا قاسم کے لاشے کی منتظر ہے، قاسم کا لاشا اٹھائیے۔ کچھ دیر تک کچھ چنتے رہے، پھر اس کو ایک گٹھڑی کی شکل دی اور اس گٹھڑی کو کلیجے سے لگا کے خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ در خیمہ پہ آواز دی، انتظام کیا گیا۔ اب جب حسین خیمے میں داخل ہوئے تو ماں نے حیرت سے دیکھ کر کہا، اے مولا، اے سید و سردار، میرا قاسم کہاں ہے؟ آپ سب کے لاشیں اٹھا کر لائے، میرے قاسم کا لاشا اٹھا کر نہ لائے۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، سینے سے لگی ہوئی گٹھڑی کھولی اور خیمے کی زمین پر رکھ دی۔ اب جو ماں نے دیکھا تو کیسا لاشا، قاسم کی لاش کے پامال شدہ ٹکڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں، قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں، بکھرا ہے ریت پر تو، بکھرا ہے ریت پر تو، کیسے تجھے اٹھاؤں، قاسم تجھے میں کیسے
کے جاؤں بھائی حسن کی بیٹا انمول تو نشانی امت نے لوٹ لی ہے قاسم تیری جوانی کس طرح تیری ماں کو ٹکڑے تیرے دکھاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں آلے نبی کے گھر میں تو دوسرا حسن ہے ٹکڑے جگر تھا اس کا ٹکڑے تیرا بدن ہے تجھ کو کہاں سے ہے ڈھونڈ کے میں لاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں فروا کی ظالموں نے جاگیر لوٹ لی ہے حسن مجتبیٰ کی تصویر لوٹ لی ہے مجھ کو بتا دے کیسے چہرہ تیرا بناؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں نظر جمائے بیٹھی ہے منتظر سکینہ تجھ کو خبر ہے وہ ہے میرے سینے کا نگینہ تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں حیدر کی یہ گزارش ناماتمی بلانا دینا حسن کو پرسا قاسم کا غم منانا ٹکڑے ہوئے بدن کے میں کس طرح بتاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں بکھرا ہے ریت پر تو بکھرا ہے ریت پر تو کیسے تجھے اٹھاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام لے کے جاؤں قاسم تجھے میں کیسے خیام